اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر پارہ عام جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب اور جس کے ناشر ہیں الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ آج سورۃ العادیات کے بارے میں اس تفسیر سے پڑھا جائے گا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 14 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 100 ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام عادیات ہے۔ سب سے پہلے جو عنوان قائم کیا ہے اس سلسلے میں فضائل اور خواص سورہ، تفسیر نمونہ کی جلد 15 اور تفسیر مجموع البیان کی جلد 5 میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اسے ان تمام حاجیوں کی تعداد کے 10 گنا حسنات دیے جائیں گے جو عید قربان کی رات مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اور وہاں حاضر رہتے ہیں۔ اور بھی فضائل و خواص لکھے ہیں لیکن وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ طولانی معاملہ نہ ہو جائے۔ موضوعات اور سورہ و خلاصہ مضامین کے سلسلے میں لکھا ہے کہ سورہ مبارک کا ایک موضوع جہاد ہے۔ صرف مجاہد ہی نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کی بھی قسم کھا کر جہاد کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کی چند کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، مثلاً کفر، بخل، حب دنیا، اور آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے، اس سے کوئی بات ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور جو کچھ دلوں میں چھپے ہوئے حقائق ہیں حاصل کیے جائیں گے، انسان کا ناشکرہ ہونا نیز مال کے حرص کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور قیامت کے دن کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ جبکہ ابتداء سورہ میں جہاد کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اسلام کے فروعات میں جہاد کو بڑی عظمت حاصل ہے اور جہاد میں عظیم انفرادی اور اجتماعی فوائد پائے جاتے ہیں۔ جہاد کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ جہاد کے فقہی اور عدالتی معنی یہ ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا پرستی کی فکر کو پھیلانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد انسان کو جنت پہنچانے کے لیے صراط مستقیم کی حیثیت کا حامل ہے۔ جہاد کرنے والوں کا انجام فلاح ہے، یعنی ہمہ پہلو اور دائمی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ دین کے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش اور دین کو پھیلانے کے لیے تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر سچے مسلمان اور مومن کا فریضہ ہے، اور یہی جہاد ہے۔ جہاد جان مال کی قربانی سے کیا جا سکتا ہے اور جہاد کا سب سے ادنا درجہ زبان کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ ترجمہ یہ ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہ یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں چند ان کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ لکھے ہیں کہ موریہ کے معنی ٹھوکر سے پتھر یا لکڑی چنگاری نکالنے کو کہتے ہیں۔ مغیرہ کے معنی، یہ مغیرات کا واحد ہے جس کے معنی ہے غارت گری کرنے والے۔ اور نقعان کا مطلب ہے ہوا میں پراگندہ غبار، غوغا و فریاد بلند کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں ہم جہاد و مجاہدین کے باہمت حوصلہ مند چہروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کو اس کی راہ میں جہاد کرنا اس قدر عزیز ہے کہ مجاہدین کے زیر استعمال گھوڑوں کی بھی قسم کھائی ہے، یعنی ان گھوڑوں کی صفات کے ساتھ بیان کرتے ہوئے قسم کھائی گئی ہے۔ قسم سے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، اور پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں،
پھر اسے غبار اڑاتے ہیں اور پھر لشکر کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ متعدد تفاسیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد حجاج کے اونٹ ہیں، حجاج کے اونٹ ہیں جو عرفات سے مزدلفہ اور منی کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس بارے میں ایک روایت بھی ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ رائے آیات کے ظاہر کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اونٹ ہانپتے ہوئے نہیں دوڑتے، چنگاریاں نہیں اڑاتے، غبار نہیں اڑاتے، اور دشمنوں کے درمیان گھس نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات منذر بن عمر وصاری کے سریے یا غزوات السلاسل کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اس رائے کو بھی الاطباق کہا جا سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مجاہدین راہ حق کے گھوڑے ہیں، جن کے ذریعے وہ جہاد کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک مجاہدین کی اتنی بڑی قدر و قیمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پر یقین اور کمال ایمان کے اس مرحلے میں ہیں کہ ان کے سامنے الہی اہداف کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے وہ آرام و سکون کو چھوڑ کر راہ خدا میں جہاد کرنے نکلتے ہیں۔ اکثر مفسرین اسی دوسری تفسیر کے قائل ہیں، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں اور ان کے گھوڑے سر پر دوڑتے ہیں اور دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے سموں کی ٹاپوں سے چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو خدا نے مجاہدین کے گھوڑوں کی حرکات و سکنات تک کی قسم کھائی ہے۔ مجاہدین راہ خدا اپنے ایمان اور راہ خدا میں فداکاری کی وجہ سے عظمت کے اس مقام پر ہیں۔ خدا ان کی سواریوں کی قسم کھانے لگتا ہے۔ حد یہ کہ ان سواریوں کے ہانپنے، ان کے سموں کی ٹکرانے کی وجہ سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں، ان پر بھی خدا کی نظر ہے۔ خدا نے قرآن میں جہاد کو اتنا رتبہ عطا کیا ہے کہ مجاہدین تو ایک طرف، ان کی سواریاں بھی خدا کی نظر میں قسم کھانے کے لائق بن گئیں۔ جواد مغنیہ ان قسموں کے فلسفے کو یوں بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے سپاہ جنگ کی قسم کھائی ہے۔ اس طرح سے خداوند عالم نے مسلمانوں کی جنگی آمادگی کی قسم کھائی ہے، اور ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی جائے اور انہیں یہ حکم دیا جائے کہ وہ جہاد کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ قرآن کریم میں یہ حقیقت واضح ہے، جیسے ارشاد ہوا: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ سورہ انفال کی آیت 60 ہے کہ ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ممکن ہو سکے قوت و طاقت مہیا کرو، پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو کہ تم اس سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ قرآن کے یہ الفاظ اس امر کی طرف اشارہ ہیں کہ حق اور اہل حق کے دفاع اور ان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ رب العزت نے ان آیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی اور ان کے سانس لینے کی آواز اور ان کے قدموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں تک کی قسم کھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھوڑوں کی یہ مشق خدا کو ایسے ہی اچھی لگی یا کسی خاص مقصد کی وجہ سے خدا نے یہ قسم کھائی ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ اللہ نے گھوڑوں کی تعریف اس لیے کی کہ یہ گھوڑے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قیام کا وسیلہ بنے تھے، کفر و شرک کے ہم مراکز کی نابودی اور حق و عدالت کے قیام کا ذریعہ تھے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر وہ سواری خدا کے ہاں قابل تکریم ہے جس کا مقصد اسلام کا تحفظ اور کفر کا خاتمہ ہو، چاہے وہ سواری گھوڑے کی شکل میں ہو یا اونٹ یا خچر کی صورت میں ہو یا جدید دور کے لڑاکا طیارے، توپ اور ٹینک کی صورت میں ہو۔ غرض یہ کہ خدا کو ہر وہ سواری عزیز ہے جو حق کے قیام کا ذریعہ بنے اور اس کی ادائیں اور ان کی آوازیں تک خدا کو عزیز ہیں۔ قرآن کریم میں جہاد و مجاہدین کی فضیلت تو بہت ساری آیات کریمہ کی گواہی موجود ہے۔ ہم یہاں پر چند ایک آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک
ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ ارشاد ہوا وہ لوگ جو ایمان لائے، راہ حق میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے مغفرت اور عزت کا رزق ہے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، وہی دراصل سچے ہیں۔ سورہ مبارک انفال کی آیت 4 ارشاد ہوا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں فولادی دیوار کی مانند صفیں بنا کر جنگ کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 21 22 40 اس میں ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 21 اور 20 سے لے کے 22 تک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے عظیم ثواب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل کی جاؤ گے اور خدا تمہارا امتحان نہیں لے گا، اور جہاد کرنے والوں اور استقامت دکھانے والوں کو اہل عالم میں شناسائی نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد و مجاہدین کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہم یہاں پر ایسے ہی چند ارشادات کو تحقیق کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کتاب وسائل الشیعہ کی جلد 15 صفحہ 9 پر لکھا ہے کہ تمام نیکیاں تلوار اور تلوار کے زیر سایہ ہیں، اور معاشرے کی پائیداری تلوار سے ہی ممکن ہے، تلواریں ہی جنت و جہنم کی چابیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہج الفصحاء میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد مومن کا افضل ترین عمل ہے۔ مستدرک الوسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ مستدرک الوسائل کی جلد 15 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اہل جنت کے رہبر ہیں۔ جہاد کی فضیلت میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں ہے، جس کا نمبر ہے 27۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کے محکم زرہ اور مضبوط سپر ڈھال کا ہے۔ جو لوگ پہلو بچاتے ہوئے اس سے ترک کرتے ہیں تو خدا انہیں ذلت و خواری کا لباس پہناتا ہے،
اور مصیبت و خواری کی چادر اڑا دیتا ہے اور ذلتوں و خواریوں کا سامنا کرا دیتا ہے۔ اس کے دل پر مدہوشی و غفلت کا پردہ چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے اور اسے ذلت سہنا پڑتی ہے اور انصاف اسے روک دیا جاتا ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہ جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکر ہے۔ لفظ کنود کاف پر زبر کے ساتھ ہے، اور یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انسان انتہائی ناشکرا اور بھلائی کو روکنے والا اور بخیل ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی حق و باطل کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا کفران نعمت کرے۔ اب اگر انسان اپنی پاکیزہ فطرت اور عقل و وجدان کی پیروی اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایمان و عدل اور جہاد فی سبیل اللہ کرے تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں بھی وہ معزز و مکرم ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مجاہدوں کے گھوڑوں کے ہانپنے اور چنگاریاں اڑانے والی سواریوں کی قسم کھا کر یہ واضح کیا ہے کہ اگر انسان ہدایت کے چراغوں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور عقل کی پکار کے باوجود حق کی راہ پر نہ چلے تو یقیناً ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 66 ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان کفران نعمت کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم و سخت انکار کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم و جاہل تھا، یعنی اس کا مصداق ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اپنی ناشکری کا خود ہی گواہ ہے۔ ارشاد ہوا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ حضرت آیت اللہ محسن علی نجفی اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، الخیر سے مراد مال ہے۔ قرآن کریم نے 2 مقامات پر صریحاً مال کو خیر کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر مال چھوڑ جائے تو وصیت کرے۔ اور دوسرے مقام پر آیت ہے جس میں فرمایا یہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، یعنی یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ بعض شدید کا ترجمہ بخل سے کرتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہے، مگر پہلے معنوں میں لینا زیادہ قرین واقع ہے۔ انسان کے ناشکرا ہونے کی ایک وجہ انسان کی مال و دولت کے ساتھ شدید محبت ہے، چنانچہ انسان کی مال کی محبت انسانی دماغ کے حساس ترین نقطے میں ہے۔ جیسا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ یہ کلمات خسار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق مال کا ثواب 700 گنا ہے اور خاص حالات میں 1400 گنا ہے۔ الخیر یعنی مال کو خیر اس لیے فرمایا ہے کہ مال بنیادی طور پر انسان کے لیے لازمی چیز ہے۔ اس سے حفظ حیات، حفظ عزت اور حفظ آبرو ہوتی ہے۔ مال سے کبھی بھی ناموس کو بھی تحفظ ملتا ہے، حتیٰ کہ ملکی دفاع
بھی مال پر موقوف ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال ہی کی وجہ سے نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال اگر بہتر مقصد کے لیے ذریعہ ہے تو مال خیر محض ہے، اور اگر مال خود مقصد بن جائے تو یہ شر محض ہے۔ مال کی مثال کشتی اور پانی کی ہے۔ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو یہ پانی پار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہی پانی اگر کشتی کے اندر آئے تو مہلک ہے۔ اسی طرح اگر مال پر انسان کی حکومت ہے تو مال بہتر ہے، اور اگر انسان پر مال کی حکومت ہے تو مال بدتر ہے۔ مال کے بارے میں ایک پیمانہ خود انسان میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کا مال ملنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، ضرورت سے زیادہ دولت مند بننے سے سکون چھن جاتا ہے۔ لہذا جس مال سے سکون ملتا ہے خیر ہے، اور جس سے سکون سلب ہو جاتا ہے وہ مال شر ہے۔ یہ تفسیر الکوثر کی جلد 10 صفحہ 262 اور 263 پر لکھا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں اور جو دلوں میں ہے اسے ظاہر کیا جائے گا، اور ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی چند آیات میں قسمیں ہیں جو راہ خدا کے مجاہدوں کے گھوڑوں کی مختلف انداز پر مبنی ہے۔ اس کے بعد کا منظر انسان کی ناشکری، انکار، خود غرضی اور شدید لالچ کا ہے۔ اب ان آخری آیات میں قبروں کو خالی کرنے اور سینوں کے راز اگلوانے کا منظر ہے۔ پھر یہ سارا مضمون اور منظر اس بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب آگاہ ہے۔ سورہ کی آخری آیات کے بارے میں سید قطب شہید یوں بیان کرتے ہیں کہ سورہ کے آخر میں کنود و جہود، حجود، خود غرضی اور طمع کا علاج آتا ہے تاکہ نفس کی قید کو توڑا جائے اور اس کو آزاد کیا جائے۔ اس میں بعث و حشر کو پیش کیا گیا ہے تاکہ مال کی محبت کو بھلائے اور غیروں کی غفلت سے بیدار کرے۔ لہذا ارشاد ہوا کیا وہ نہیں جانتا جب قبر والوں کو باہر نکالا جائے گا اور سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ قبروں کو کھنگال کر سب کچھ باہر نکال دینا یہ ایک سخت خوفناک منظر ہے۔ بعثرہ کا لفظ ہی محیب ہے، پھر اس کے معنی اس سے زیادہ خوفناک ہیں۔ پھر سینوں کے ان خفیہ رازوں کو اگلوانا اور بھی ہولناک ہے جن کو انسان نے ہر ایک سے چھپا رکھا تھا۔ حصلہ کا لفظ اس مشہد کی شدت اور خوف و دہشت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب یہ کچھ ہوگا؟ اگر اسے علم ہوتا تو اس کے شعور کو جھنجھوڑتا۔ یہ سوال پیش کر کے جواب دے یہ بغیر دوسرا سوال کر دیا گیا ہے کہ نفس انسانی بھی پہلے سوال کا جواب ہی نہ دے سکے گا، اسے دوسرے سوال سے سابقہ پڑا۔ آخر میں ارشاد ہوا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر حالت میں خبردار ہے، لیکن یومئذ کے ساتھ خبیر کا لفظ ایک دہشت اور لرزہ پیدا کرتا ہے۔ اس دن انسان اللہ تعالیٰ کی خبرداری کو چشم سر سے دیکھے گا۔ اسے سوچ کر انسان میں بیداری اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس دن کے حساب و جزا پر غور کر کے اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہ تفسیر فی ظلال جلد نمبر 10 میں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار ہمارے حساب میں آسانی فرما، آمین۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔